جو عزت اللہ تعالیٰ نے سلطان راہی مرحوم کو دی وہ لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ سلطان راہی پنجابی اور اردو فلموں کے وہ ہیرو تھے کہ جن کے متعلق بڑے لوگوں نے کہا کہ ان کو ایکٹنگ آتی ہی نہیں ہے۔ لوگ ان کو تانے دیتے تھے، لوگ ان کی ایکٹنگ کا مذاق اڑاتے تھے، سٹیج ڈرامے ان کی پیروڈیز کرتے تھے، لیکن سلطان راہی کا جو عروج تھا وہ کسی کے قابو ہی نہیں آتا تھا۔ اور میں خود راہی صاحب کو میں مل چکا ہوں، مجھے اعزاز ہے کہ میں نے ان سے ہاتھ ملایا ہوا ہے، اتنے بڑے انسان سے۔ اور میں نے ان کو جتنا مجھے یاد ہے، حالانکہ میں بہت ینگ ہوتا تھا، راہی صاحب بہت ہی ہمبل آدمی تھے، بہت ہی خدا ترس آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے اندر بھی ایک مسجد بنائی ہوئی تھی اور وہ 5 وقت کے نمازی بھی تھے، اور جہاں پہ وہ جاتے تھے شوٹنگ چھوڑ کے پہلے وہ جو ہے نا وہ اپنی نماز پڑھتے تھے، اور یعنی روزہ رکھنا تھا پر عمرہ کرنا، یہ ان چیزوں میں وہ بڑے پرٹیکولر تھے۔ اور انہوں نے کبھی بھی میرا خیال ہے کہ رتی برابر بھی انہوں نے ایروگنس نہیں دکھائی۔ انہوں نے آپ ان کو جو مرضی کہیں ایکٹنگ کی مد میں، آپ فلموں کی مد میں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز نے کبھی حساب لگایا تو شاید سلطان راہی جو ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ فلموں میں ہیرو آنے والے اداکار بنیں گے۔ سلطان راہی کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ ہائی وے کے اوپر تھے، لاہور ٹو گوجرانوالہ جا رہے تھے۔ محمد سلطان المعروف، سلطان راہی کا خاندان، بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آیا اور پھر کراچی منتقل ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف سٹیج ڈراموں میں اداکاری کا آغاز کر دیا، اور یہی شوق انہیں راولپنڈی سے لاہور لے آیا، جہاں انہوں نے فلموں میں سیکنڈری رولز کرنے شروع کر دیے اور ساتھ ساتھ سٹیج ڈراموں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ اب سلطان راہی مرحوم نے اپنی فلمی کریئر کا آغاز فلم باغی میں ایک معمولی سے کردار سے کیا تھا، اور اس کے بعد وہ خاصے عرصے تک فلموں میں چھوٹے موٹے کردار ہی ادا کرتے رہے۔ 1971 میں فلم بابل میں انہیں ایک بدماش کا سیکنڈری یا ثانوی رول دیا گیا، جس سے ان کی شہرت کا آغاز ہوا۔ بطور ہیرو ان کی 1972 میں پہلی فلم بشیرہ ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں انہیں بام عروج تک پہنچا دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پاکستانی فلم کا سب سے مقبول اور سب سے مصروف اور چمکدار ستارہ بن گئے۔ ان کی مشہور فلموں میں بشیرہ، شیر خان، مولا جٹ، سالہ صاحب، چند ایام، آخری جنگ، شعلے، راستے کا پتھر، اندھاتا، خان چاچا، گنڈاسا، شیر خان، بریام، گجر دا ویر، سخی بادشاہ، مولا جٹ، ملنگا، دھی رانی، رانی بیٹا راج کرے گی، گجر بادشاہ، بابل صدقے تیرے، آخری چٹان، سالہ صاحب، پتنی ببرک بختاور، دوستی تو دشمنی، یعنی یہ ان کی سر فہرست ہیں فلمیں جو ہٹ فلمیں ہیں۔ کوئی پلیٹینم جبلی ہے، کوئی ڈائمنڈ جبلی ہے، کوئی گولڈن جبلی ہے۔ سلطان راہی مرحوم نے اپنے دور کی نامور ہیروئنز یعنی آسیہ، ممتاز، انجمن، نیلی، نادرہ، نجمہ، سائمہ، گوری سمیت انہوں نے پتہ نہیں کس کے ساتھ کام کیا۔ اداکار مصطفیٰ قریشی کے ہمراہ مرحوم کی جوڑی طویل عرصے سپر ہٹ رہی۔ وہ ایک بہت، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مخیر شخص بھی تھے، اور انہوں نے اپنے ذاتی خرچ پہ جیسے مسجد تعمیر تو کرائی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ درجنوں نہیں تو سینکڑوں افراد ایسے تھے جن کی وہ مدد کرتے تھے۔ اور جب ان کا جنازہ تھا تو لوگ دھاڑے مار مار کے یہ رو رہے تھے کہ اب ہمارا گھر کون چلائے گا، اور ان کو ان کے گھر والے نہیں جانتے تھے، یعنی راہی صاحب کے۔ 9 جنوری 1996 کی رات کو جب سلطان راہی اپنے خاص معتمد اور مینیجر حاجی احسن کے ہمراہ اسلام آباد سے براستہ جیری روڈ لاہور آ رہے تھے، تو ایک گوجرانوالہ کے بائی پاس پر ان کی گاڑی کا ایک ٹائر ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ واحد عینی شاہد حاجی احسن کے مطابق وہ ٹائر بدلنے میں مصروف تھے کہ سلطان راہی کے پاس آ کے کوئی کھڑا ہو گیا۔ اسی اثنا میں کھیتوں سے 2 مسلح ڈکیت آئے اور کچھ تکرار کے بعد فائرنگ کر دی۔ کاربین کا ایک فائر لگنے سے سلطان راہی سڑک پہ گر گئے۔ سلطان راہی کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھی لے جایا گیا، مگر وہ جاں بر نہ ہوئے، اور 58 ایئرز کی عمر میں وہ چل بسے۔ اس وقت سلطان راہی پاکستان کے مصروف ترین اداکار، اور ان کی 54 فلمیں اس وقت بھی زیر تکمیل تھیں۔ ان کی موت سے وہ آخری ستون بھی کھسک گیا، اور فلمی صنعت کی رہی سہی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ سلطان راہی کے قتل کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری آج تک پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکی، کوشش کر رہی ہے، اور 14 جنوری 1996 کو انہیں لاہور میں
قاری شاہ شمس قادری کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ فنی کیریئر کے دوران سلطان راہی نے 160 سے زیادہ ایوارڈز حاصل کیے، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ معاشرے میں جاگیرداروں، کرپٹ سیاسی افسران اور سرمایہ کاروں کے خلاف عوام میں نفرت پائی جاتی تھی۔ سلطان راہی نے اس کے خلاف جدوجہد کا ایک استعارہ بن گئے تھے۔ سلطان راہی نے مجموعی طور پہ 800 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں 500 سے زیادہ فلمیں پنجابی زبان میں اور 160 فلمیں اردو زبان میں بنائی گئی تھی، جبکہ 50 سے زیادہ فلمیں ڈبل ورژن تھی جس میں ان کے ڈبل رولز تھے۔ اس میں 430 فلمیں ایسی تھیں جن کے ٹائٹل رول خود راہی صاحب نے ادا کیا، اور چونکہ 1996 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، اکثر لوگوں کو یہ تاثر آتا کہ سلطان راہی کو کسی ایک حکومتی سیاسی شخصیت نے ایک پتہ نہیں قیمتی پلاٹ یا لنڈن میں ایک ہوٹل یا کسی ایک عمارت یا پراپرٹی کے جھگڑے میں قتل کرایا۔ تاہم پولیس تفتیش کے مطابق یہ قتل ڈکیتی مزاحمت کا ایک نتیجہ تھا۔ وزیر اعظم نے ان کے گھر جا کے اہل خانہ کو یقین دلایا تھا کہ سلطان راہی کے قاتل 3 دن میں گرفتار کر لیے جائیں گے، مگر اس بات کو اب بھی کئی دہائیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اور کسی کو نہیں معلوم کتنے سال گزرنے کے باوجود ابھی تک پاکستان کے سب سے بڑے فلم کے سپر سٹار سلطان راہی کا قاتل ہے کون۔ مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کریں، سبسکرائب کا بٹن دبائیں، اور اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا اگر آپ کو یہ اچھا لگا، تاکہ ہم آپ کے اور پسندیدہ فلمی ہیروز، ہیروئنز اور جو آئیکونز ہیں ہماری انڈسٹری کے، ان کے متعلق کچھ چھوٹی انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ حافظ۔